السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جیسا کہ آپ سب کو میں نے ٹاپک بتا دیا ہے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے، خوبصورت بچے کو نظر بد سے کیسے بچایا جائے۔ بچے کے گلے میں تعویذ لٹکانے کی بجائے یا اس کے بازو پر دھاگا باندھنے کی بجائے جو میں دعا آپ کو بتانے لگی ہوں، اگر وہ پڑھ لی جائے، اگر وہ پڑھ کے اپنے بچے کو دم کیا جائے تو کبھی بھی نظر بد نہیں لگے گی۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ نظر جو ہے وہ اپنی بھی لگ جاتی ہے۔ اگر بچہ شرارتیں کر رہا ہے، بچہ شرارتیں کرتے وقت ہمیں اچھا لگ رہا ہے تو وہ اس کی نظر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حسد سے دیکھتا ہے تو اس کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام بچہ اچھا کر رہا ہوتا ہے اور کوئی اس کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ تو اس کا توڑ کیا ہے، اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اعوذک بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ یہ صرف 1.5 لائن کی دعا ہے، اس کو آپ یاد کر لیں۔ آئیے میں آپ کو اس کا ترجمہ سناتی ہوں۔ اعوذک بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ ٹھیک ہے، میں تجھ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کاملہ کے ساتھ، اچھے کلمات کے ساتھ، ہر شیطان اور زہریلے کیڑے مکوڑے اور ہر نظر بد سے۔ ٹھیک ہے، یعنی میں ہر لحاظ سے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ جتنے بھی شیطانات ہیں، زہریلے کیڑے مکوڑے ہیں اور ہر نظر بد سے۔ اب میں نے آپ کو بتایا ہے اعوذک، اب اس کی جگہ اگر آپ نے صرف ایک شخص کے لیے دعا کرنی ہے تو اعوذک ہی آئے گا۔ اگر آپ نے بیٹی کے لیے دعا کرنی ہے، بیٹی کے لیے کرنی ہے تو یہاں پہ اعوذک کی جگہ اعوذکی آ جائے گا، کاف کے نیچے زیر آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر اگر ہم نے 2 بچوں یا بچیوں کے لیے دعا مانگنی ہے تو ہم نے کیا کہنا ہے، اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ اگر ہم نے زیادہ بچوں کے لیے دعا مانگنی ہے تو ہم نے اعوذک کی جگہ اعوذکم لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم نے زیادہ بچیوں کے لیے دعا کرنی ہے تو ہم نے اعوذک کی جگہ اعوذکن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری ضمیریں ہیں جن سے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ ایک شخص کے لیے ضمیر الگ ہوگی، یعنی کا، کی، کما، کم، کنا، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس 4 چیزیں ہیں، 5 چیزیں ہیں، کا، کی، کما، کم، کنا۔ ہم نے ان کے ذریعے دعا کرنی ہے اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو جو نظر بد لگی ہوگی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ دور ہو جائے گی۔ اور اس کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہم نے کرنا ہے کہ اگر تو ہمارے گھر میں سے کسی کی نظر لگی ہے اور ہمیں اس پر متفق ہیں، یعنی ہمیں اس پر اتفاق ہے کہ شاید کہ اسی کی نظر لگی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا وضو کا پانی لو، اس کو اپنے اوپر چھینکے مارو اور اس کے بعد یا پھر اس پانی کو کسی برتن میں ڈال کے چھینٹے مار کے اسے اپنے بدن پہ بھی گرا لیں تاکہ اس سے بھی آپ کی نظر بد ختم ہو جائے۔ تو ہمیں
پیروں فقیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے دم کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے نظر بد ہمیں نظر ہو گئی ہے تو آپ نے اس دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ شروع میں بھی درود ابراہیمی اور لاسٹ میں بھی درود ابراہیمی پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر اللہ نے چاہا تو آپ کی نظر بد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ نے ہر وقت صبح و شام کے اذکار کرنے ہیں، ہر روز بلا ناغہ۔ اگر آپ صبح و شام کے اذکار نہیں کریں گے تو آپ کو خدشہ ہوگا اس بات کا کہ آپ اللہ کے ہاں محفوظ نہیں ہیں۔ اگر ہم نے اب سردیاں آ رہی ہیں، اگر ہم سردیوں میں سویٹر نہ پہنے، ساکس نہ پہنے تو ہم اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں، ہمیں سردی لگ رہی ہے، ہم محفوظ نہیں ہیں۔ تو اگر اسی طرح ہم سوچیں کہ اگر ہم صبح و شام کے اذکار نہیں کریں گے، 5 وقت کی نماز ادا نہیں کریں گے، اپنے اللہ سے رابطہ نہیں کریں گے، تو کیا ہم کبھی اس بات پر غور کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کے ہاں محفوظ ہیں یا نہیں؟ ہمارے اللہ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسان انداز میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہمیں نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر دعا کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔